عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت. حضرات، اب آئیے تقریر کے لیے محفل حاضر کے ممتاز خطیب شہیر مقرر ذوفشاں حضرت علامہ مولانا شریف الحسن صاحب قبلہ ہاوڑہ کلکتہ سے جو تشریف لائے ہیں، آپ کو دعوت سخن دے رہا ہوں. موصوف کی دلنشین تقریر ہوتی ہے، جذب و کیف پہ ڈوبا ہوا بولنے کا انداز ہے، شیریں اور ادبی جملے ہوتے ہیں. تقریر کے اندر جس کی روانی نادر المثال ہوتی ہے. نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے موصوف کا خیر مقدم کرے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. علماء اہل سنت زندہ باد. جشن دستار فقیان اسلام زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے دیاؤ کی گلشن کا کاروبار چلے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا ایک مرتبہ زور سے سلام کا جواب دے دو، اس لیے کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. سلام نہیں کرو گے بے اخلاق کہلاؤ گے، جواب نہیں دو گے تو گنہگار ہو جاؤ گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. جتنے لوگ حاضر ہیں بارگاہ نبوت و رسالت میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ پوری توجہ کے ساتھ مجھ کو سننے کی، مجھ کو برداشت کرنے کی زحمت کیجیے گا. فہرست بہت لمبی چوڑی ہے، حق تلفی مناسب نہیں. خانہ پوری کے لیے 2-4-10-20 منٹ میں آپ سے ادھار مانگ رہا ہوں. زیادہ لمبی چوڑی تقریر اگر مجھ کو کرنی ہوتی تو میں اجازت لے کر کے بیٹھ جاتا. میری عادت ہے میں کھڑے ہو کر صرف ایک دن بولتا ہوں، وہ جمعہ کا دن ہے. جلسوں میں لمبی تقریر میں بیٹھ کر کرتا ہوں. یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. بولتے رہیے گا. ہم لوگ بولنے اور بولکارنے کے عادی ہیں. کلکتہ میں رہتے ہیں. بہار بنگال کا حال عجیب ہے، اور اڑیسہ تو سبحان اللہ. شاعر کے نام پر تو مجمع بھاگ کر کے آتا ہے، مقرر کے نام پر مجمع ایسے ہی بھاگتا ہے جیسے اذان سن کر ابلیس بھاگتا ہے. تو بولتے رہیے گا تاکہ مجھ کو سمجھ میں آئے کہ آپ لوگ کچھ سننے سنانے کے ماحول اور موڈ میں ہیں. پورا مجمع ایک مرتبہ اپنے خاندان والوں کے نام پر جو انتقال کر گئے ہیں ثواب کی نیت سے کہہ دے سبحان اللہ. ذرا دم لگا کر کہہ دو سبحان اللہ. اور سال بھر تک نعرہ لگانا چاہے نہ لگانا، لیکن ایک نعرہ آج ضرور لگا دو تاکہ میرے بعد جو ذمہ دار علماء ہیں، یہ علوی صاحب قبلہ ہیں، مفتی قدرت اللہ خان صاحب ہیں، مفتی نظام الدین صاحب ہیں، یہ جلیل القدر مفتیان کرام ابھی آپ سے خطاب کریں گے. ان کو ایک نعرہ لگا کر یہ بتا دو کہ ہم لوگ بالکل آپ کے سننے کے لیے بیٹھے ہیں. جب تک سنائیے گا جائیں گے نہیں، چاہے سورج نکل آئے. لیکن نعرہ کیسے لگائیے گا؟ ایک شعر ہم پڑھنا چاہتے ہیں، اور شعر پڑھنے سے پہلے ایک سوال آپ سے ہے. بہت سوچ سمجھ کر کے جوان لوگ بتا دے تو بڑا اچھا ہے. بوڑھوں سے میرا سوال نہیں ہے.
کوئی بچہ ہی بتا دے کرکٹ کا گیند کتنے وزن کا ہوتا ہے؟ کرکٹ جانتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائیو، کرکٹ جس کی وجہ سے مسلم معاشرہ بالکل کرکٹ کا گھور بن گیا ہے، کرکٹ اس کا گیند کتنے وزن کا ہوتا بھائی؟ آپ کو نہیں معلوم ہے؟ کلکتہ میں ایک دن میں نے پوچھا تو ایک نوجوان نے کھڑے ہو کر تڑپ کر کہا مولانا 500 گرام کا ہوتا ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا وضو کے کتنے فرض ہیں، سر جھکا کر کے بیٹھ گیا۔ دوسرا سوال میں نے کیا سچن تندولکر نے اس سیزن میں ہائیسٹ کتنا بنایا؟ ایک لڑکا کھڑا ہو گیا کہا 134۔ مولانا ٹی وی نہیں دیکھتے ہیں یا اخبار نہیں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا تم یہ بتا دو کہ تمہارے ماں باپ نے قل اللہ شریف پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ نہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے وہ کیا بولے گا، جبکہ ڈاکٹر اقبال کہہ چکے ہیں بے ادب ماں با ادب اولاد جن سکتی نہیں، مادر زر مادر فولاد بن سکتی نہیں۔ تو حضرات وہ چاہے 500 گرام کا بول ہو، چاہے 400 گرام کا یا 300 گرام کا، لیکن ایک گیند آپ کے گھر میں ضرور ہوگا جو پلاسٹک کا ہوتا ہے۔ وہ کتنے گرام کا ہوتا ہے؟ مجھ سے سنیے، ایک لڑکے نے مجھ کو بتایا تھا کہ 50 گرام، اور اس سے ایک چھوٹا گیند ہوتا ہے وہ 25 گرام کا۔ بس میرا سوال آپ سے ہے، 25 گرام کا وہ گیند ہم نے زمین پر رکھ دیا، آپ کے گھر میں 2 سال کا بچہ ہے، ٹہلتا ہوا وہ آیا، وہ 25 گرام کے گیند کو جو پلاسٹک کا زمین پر رکھا ہوا ہے، 2 سال کا لڑکا اس کو آسانی کے ساتھ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا ہے؟ بولو نا بھائی، اٹھا سکتا ہے نا؟ بس تاریخ کا ورق یاد کرو، جس طرح تمہارے گھر کے 2 سال کے بچے کو 25 گرام کے گیند کو اٹھانے میں تکلف نہیں ہوتا ہے، میدان خیبر میں جب یہودیوں نے فرار اختیار کیا تھا اور قلعے میں داخل ہو کر کے مضبوط اور وزنی دروازے کو بند کر اطمینان کا سانس لیا تھا کہ مسلمان ہم تک نہ پہنچ سکیں گے، تعاقب میں حضرت علی آگے آگے تھے، اور دروازے خیبر تک پہنچنے کے بعد جو اتنا وزنی تھا کہ جنگ کے بعد حضرت علی نے زمین پر اس کو ڈال دیا تھا، تو 7 پہلوان، 5 اور 2 7 پہلوان اس کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھے تھے تو اٹھا نہیں پائے تھے۔ میں نے کتاب میں تو یہاں تک پڑھا ہے اٹھانا تو اپنی جگہ ہلا بھی نہیں پائے تھے، لیکن دروازے خیبر کے پاس پہنچنے کے بعد حضرت علی نے نعرہ لگایا تھا اور خیبر کے مضبوط دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، تو اللہ کے فضل و کرم سے اتنا مضبوط اور وزنی لمبا چوڑا دروازہ 25 گرام کے بول کی طریقے سے آسانی کے ساتھ حضرت علی کے ہاتھ میں اکھڑ کر چلا آیا تھا، جس کے لیے شاعر کہتا ہے تو نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ محبت سے بولو سبحان اللہ، اور بات پر کہہ دو سبحان اللہ۔ مدینہ اگر جانا ہے تو مدینے کے تصور میں کہہ دو سبحان اللہ۔ نعرہ جب لگاتا تھا تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پورا مجمع ایک آواز ہو کر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، جشن دستار بندی زندہ آباد، حضور فقیہ ملت زندہ آباد، فیضان شعیب الاولیاء زندہ آباد، حاضرین مجلس زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ پوری زندگی کے ساتھ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مولانا محمد وسلم وسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ توجہ کیجئے گا، میں کچھ کہوں گا اس کو سمجھنے اور سننے کی کوشش کیجئے گا، ادھر ادھر کچھ مت کیجئے گا۔ میری عادت بہت خراب ہے، میرے دائیں بائیں اگر کوئی کچھ آدمی ادھر سے ادھر کرنے لگتا ہے تو کچھ ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے۔ صرف تراویح پڑھانے میں یہ دقت مجھ کو نہیں ہوتی، تقریر میں ہوتی ہے۔ ابھی کہو تو 5 پارہ انشاءاللہ سنا دوں گا، ایکو جگہ زبان نہیں لڑکھڑائے گی۔ اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا، کہہ دو سبحان اللہ۔ بے شمار مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، بنانے کو آپ کو کچھ بھی بنا دیتا،
یہ اس کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر اس نے ہمیں اور آپ کو آزاد نہیں رکھا ہے، انسان بنایا ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا کرم یہ فرمایا ہے کہ اس نے مسلمان بنایا ہے۔ تیسرا سب سے بڑا کرم یہ دیکھو، مسلمان بنایا تھا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی امت میں آپ کو پیدا کر دیا ہوتا، موسیٰ کی امت میں پیدا کر دیا ہوتا، ابراہیم و اسماعیل کی امت میں پیدا کر دیا ہوتا، ذوالکفل اور الیسع کی امت میں پیدا کر دیا ہوتا، داؤد و سلیمان علیہم الصلوات و تسلیمات کسی نبی کی امت میں آپ کو پیدا کر دیا ہوتا، لیکن آپ کو سب سے بڑا آپ پر اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ آپ کو اس کی امت میں رکھا ہے جس کی امت میں ہونے کے لیے انبیاء و مرسلین بھی دعا کرتے رہے۔ خدا سے اپنی امت کے لیے پوچھا جو موسیٰ نے، تو فرمایا کہ افضل سب سے ہے امت محمد کی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ میں اس مضمون کو زیادہ پھیلا کر تو آج بیان نہیں کروں گا، پھر آئیں گے انشاءاللہ دیکھیں گے قصوں میں گفتگو ہوتی رہے گی۔ میں پہلی بات آپ کی توجہ اس طرف چاہتا ہوں کہ انسان بنایا، انسان جانتے ہیں، انسان ہو سمجھو، اللہ نے انسان کو بہت بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ ایک بات میری ذہن کی تختی پر لکھ لو، بہت بڑے بڑے مناظرے میں کام آئے گی، جی لگا کر محبت کے ساتھ سنو۔ آج تو نبی کی مثال لانے کے لیے لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگائے ہوئے ہیں اور اتنی محنت کر رہے ہیں کہ چوٹی کا پسینہ ایڑی پر، ایڑی کا پسینہ چوٹی پر۔ لیکن انسان ہو سنو، اللہ نے تم کو کتنا بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ ہر اہم کاغذ پر دستخط کے بعد، سگنیچر کے بعد یہ انگوٹھا بائیں ہاتھ کا لگایا جاتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائیو، لگایا جاتا ہے نا؟ کوئی جاہل ہی آدمی انگوٹھا نہیں لگاتا ہے، کبھی کبھی پڑھا لکھا آدمی جب ضرورت سمجھتا ہے تو انگوٹھا لگاتا ہے، کیونکہ زمانے میں بڑے بڑے چٹنگ باز موجود ہیں جو آپ کے سگنیچر کی ہو بہو نقل کر سکتے ہیں، آپ کے بینک کا کھاتا اپنے نام منتقل کر سکتے ہیں، لیکن یہ انگوٹھا جو لگایا جاتا ہے، جتنے انسان پیدا ہوئے مر چکے ہیں، پوری دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں اور قیامت قائم ہونے سے 40 سال پہلے تک جتنے انسان پیدا ہوں گے، سب انسانوں کے انگوٹھے کو جب آپ دیکھیں گے تو ریکھاؤں کے لحاظ سے ایک انسان دوسرے انسان کی طرح نظر نہیں آئے گا، ایک انسان دوسرے انسان سے ممتاز نظر آئے گا۔ تو مجھے کہنے کی اجازت دو، جب دو سگے بھائی، ایک ماں باپ کی اولاد، انگوٹھے کی ریکھاؤں کی بنیاد پر ایک طرح نہیں ہو سکتے ہیں، تو جناب عالی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجسمے کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ فلک پر ہم نے ڈھونڈا اور ڈھونڈا جن و انسان میں، مثال احمد مرسل نہ پایا بزم امکان میں، کہاں تھا رسائی اے طائر عقل و خرد تیری، سراپا راز قدرت مصطفیٰ ہے شکل انسان میں۔ انسان بنایا اور انسان کو بے مثال بنایا، اور انسان کو یہ ذہن مل جانا چاہیے کہ جب ہم انگوٹھے کے لحاظ سے بے مثال ہیں تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضائل و مناقب میں بے مثل و بے مثال۔ بے شک، بے شک۔ انسان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق مبارک پر غور کرو۔ درباری شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور بیت ہے، مشہور 4 مصرے ہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ میں آخری مصرے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یا رسول اللہ، جیسا آپ نے چاہا پروردگار نے آپ کو ویسے ہی تخلیق فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتیں جب آپ پڑھو گے تو انسانوں کے سلسلے میں ملے گا، هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ۔ ہر انسان جب ماں کے رحم میں آتا ہے، فرشتہ جیسا چاہتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق پیدا ہونے والے کی شکل و صورت بنا دیتا ہے۔ پیدا ہونے والے کے متعلق یہ نہیں دیکھتا ہے پیدا ہونے والا اپنی شکل و صورت کیسا چاہتا ہے، رنگ و روپ کیسا چاہتا ہے، پیدا ہونے والے کی مرضی نہیں دیکھی جاتی ہے، بلکہ اللہ کا فرشتہ جیسا حکم ہوتا ہے ایسے ہی اس کی شکل و صورت بنا دیتا ہے۔ لیکن جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ رسول فرماتے ہیں، کانک قد خلقت کما
तशाऊ, गोया की मशीयत ने पूछ लिया था मुस्तफा कैसे बनना चाहते हो, जैसा मुस्तफा ने चाहा था परवरदिगार आलम ने तकलीफ फरमा दिया था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाई, इंसान हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आपका अकीदा, आपका नजरिया मजबूत, अच्छा और बेहतर होना चाहिए। आज दुनिया जहान की बातें हो रही हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाली के ताल्लुक से मैं एक आखिरी हवाला आपको दे रहा हूं। हजरत सालेह बिन मुबारक खलीफा मुजाज हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब अनीसुत तालिबीन में फरमाते हैं, अगर आप लोगों को जुमला नहीं समझ में आएगा तो ये सब पढ़े लिखे लोग, इनको तो समझ में आएगा। अब इनका इम्तिहान है कि लोग सुभान अल्लाह कहते हैं कि नहीं कहते हैं। अल्लाह के एक मुकद्दस वली ने इरशाद फरमाया, व निहायत मकाम आम मोमिना बिदायत मकाम औलिया व निहायत मकाम औलिया बिदायत मकाम शहीदा व निहायत मकाम शहीदा बिदायत मकाम सिद्दीका व निहायत मकाम सिद्दीका बिदायत मकाम अंबिया व निहायत मकाम अंबिया बिदायत मकाम रसूल व निहायत मकाम रसूल बिदायत मकाम मुस्तफा व निहायत मकाम मुस्तफा पैदा न शुभ जुज़हक ताला जल्ला वाला कसई मकाम व नदानत। लोगों तर्जमा सुनो, ईमान की दुनिया में दागो बहारी महसूस करोगे, ईमान की दुनिया में उजाला होगा। अल्लाह का वली फरमाता है जहां मोमिन का मकाम खत्म होता है वहीं से वली का मकाम शुरू होता है। कह दो प्यारे सुभान अल्लाह। जहां वली का मकाम खत्म होता है वहीं से शहीदों का मकाम शुरू होता है। जहां शहीदों का मकाम खत्म होता है वहीं से सिद्दीकीन का मकाम शुरू होता है। जहां सिद्दीकीन का मकाम खत्म होता है वहीं से नबियों का मकाम शुरू होता है। जहां नबियों का मकाम खत्म होता है वहीं से रसूलों का मकाम शुरू होता है। जहां रसूलों का मकाम खत्म होता है वहीं से उलुल अज़्म पैगंबर का मकाम शुरू होता है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जहां उलुल अज़्म पैगंबर का मकाम खत्म होता है वहीं से मकाम मुस्तफा शुरू होता है। इंसान के मकाम की इब्तिदा व इंतहा है, मोमिन के मकाम की इब्तिदा व इंतहा है, वली के मकाम की इब्तिदा व इंतहा है, सिद्दीक के मकाम की इब्तिदा व इंतहा है, शहीद के मकाम की इब्तिदा व इंतहा है, नबी के मकाम की इब्तिदा व इंतहा है, रसूलों के मकाम की इब्तिदा व इंतहा है। एक मुस्तफा की बात है कि अल्लाह ने मुस्तफा के मकाम के इब्तिदा को तो पैदा किया है, इंतहा को पैदा ही नहीं फरमाया है। मुस्तफा के मकाम की इंतहा क्या है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता है। बस समझना चाहते हो तो बरेली के गुंबद से आज भी आवाज आ रही है, तुम्हारा इमाम फरमाता है सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं, मोमिन से वली का मकाम ऊंचा है, वली से शहीद का मकाम ऊंचा है, शहीद से सिद्दीक का मकाम ऊंचा है, सिद्दीक से नबी का मकाम ऊंचा है, नबी से रसूल का मकाम ऊंचा है, रसूलों से उलुल अज़्म का पैगाम ऊंचा है। और सारे ऊंचों में जनाब मुस्तफा का मकाम ऊंचा है कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सुभान अल्लाह।